السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول کا قرآن کریم میں جگہ جگہ تعارف کروایا ہے ان کی صفات بتا کر، اور ایک صفت یہ بتائی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی یہ صفت رحمت دیکھیے کہ پچھلے کچھ ہفتے تقریباً 2 سے زیادہ مہینے کئی خیانت کاروں نے کوشش کی کہ اس ملک کا ماحول خراب کیا جائے، تفرقہ پیدا کیا جائے، نفرت پیدا کی جائے، فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی جائے، شیعہ اور سنی کو آپس میں دور کیا جائے۔ بہت سارے پیسے لگائے گئے، بہت ساری تقریریں کی گئی، بہت کچھ کیا گیا، لیکن میرے آقا کے جب ایام آئے تو اس رحمت للعالمین نے شیعوں اور سنیوں کا یہ گلدستہ سجا دیا۔ مجھے اور آپ کو شاید اتنا اندازہ نہ ہو سکے کہ امت کا یہ انتشار اور امت کے اندر یہ تفرقہ اور جدائی اور نفرتیں جو کہ عام ہیں اور بڑی مدت سے ہیں، تو اس خزاں کے موسم میں جب اللہ کے نبی کو اس قسم کی کوئی محفل دکھائی دیتی ہوگی تو ان کا دل کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، شیعہ بن کے نہیں، محمد مصطفیٰ کا امتی بن کر۔ ہمارا ایک مسئلہ ہے جو ہمیں خراب سے خراب تر کرتا رہتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے مسلک کو مد نظر رکھ کر ہر بات کرتے ہیں، امت رسول اللہ کو مد نظر رکھ کر بات نہیں کرتے۔ ہمارا نبی تو بہت بڑا تھا، ہمارا نبی تو بہت عظیم تھا، ہم نے خود کو بہت چھوٹا کر لیا کیونکہ ان کے نقش قدم پر نہیں چلے۔ میں آپ کو بتاؤں، اکثر میں یہ بات کرتا ہوں، اپنے دلوں کے اندر جھانک کر میرے سوال کا جواب دیجیے۔ ابھی یہ آیت پڑھی بھی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے ہر وہ شخص جو خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس شخص کی بھی یہ خواہش ہو، اللہ نے قرآن میں یہ بتایا ہے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری زندگی میری نظروں میں بہترین ہو تو زندگی اس طرح گزارنے کی کوشش کر جس طرح میرے نبی نے گزاری۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی کوئی برابری کر سکتا ہے، کیونکہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو خود اللہ نے کی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک رسول اللہ کی ذات اقدس میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ۔ شیعہ رسول اللہ کے بعد حضرت علی کو
بڑا سمجھتے ہیں. میں آپ کو حضرت علی کا ایک افتخار بتاتا ہوں. علی کس بات پر فخر کرتے تھے؟ کسی یہودی سے، کسی دوسرے مذہب کے آدمی سے کچھ گفتگو ہوئی، اس نے کچھ سوال پوچھے، مولا کائنات نے ان سوالوں کے جواب دیے، تو اس نے کہا کہ تو وہی نبی تو نہیں کہ جو میں نے سنا ہے کہ ایک نبی، ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو تیری باتیں ایسی ہیں کہ کہیں تو نبی تو نہیں؟ تو مولا کائنات نے اس کو کیا جواب دیا؟ میں وہ نبی نہیں ہوں، میں اس کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. میں اس نبی کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. سب کا سردار اور سب کے لیے اسوہ اور سب کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ رسول اللہ. رسول اللہ کی ذات معیار ہے، رسول اللہ کی باتیں معیار ہے، رسول اللہ کے فیصلے معیار ہے. اب ذرا موازنہ کیجیے گا. اللہ کے نبی کا مزاج جس کو اللہ نے اسوہ حسنہ کہا، اور آج اللہ کے نبی کی ٹکڑوں میں اور فرقوں میں بٹی ہوئی اور نفرتوں میں ڈوبی ہوئی امت کا مزاج. نبی کیا کر رہا ہے؟ اور یہ جو میں سوال پوچھ رہا ہوں، بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ ادھر ادھر کے ڈھکوسلوں کو اور ادھر ادھر کے نکتوں کو اور تقریروں کو اور سب کو چھوڑے. ہر چیز کو، ہر بات کو، ہر عالم کو، ہر خطیب کو، ہر شاعر کو اللہ کے رسول کی سیرت میں پرکھیں. اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں، بڑی موٹی سی بات بتا رہا ہوں، بڑا آسان سا کام بتا رہا ہوں. ہمارا اسوہ اللہ نے اس کو قرار دیا کہ جو پتھر مارنے والوں کے لیے بھی راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ جسے رحمت للعالمین کہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اتنی تڑپ ہے رسول اللہ کو لوگوں کی نجات کی. کون سے لوگ؟ جو ابھی ان پر ایمان نہیں لائے. یہ جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے رسول آپ تو خود کو مار ہی ڈالیں گے. یہ کسے کہا جاتا ہے؟ مثال سے سمجھاتا ہوں. اگر کوئی باپ اپنے فرما بردار بچے سے کہے بیٹا اتنی محنت کر امتحانوں کے لیے کہ تو سب سے ٹاپ کرے، پھر کچھ عرصے کے بعد باپ دیکھے کہ میرے بچے کو تو ہر چیز بھول گئی ہے میری بات کے بعد، نہ اسے کھانا یاد ہے صحیح طرح، نہ پینا یاد ہے، نہ آرام کرنا یاد ہے. اپنے باپ کی بات کی اطاعت کرنے کے لیے دن رات پڑھتا ہی رہتا ہے. اپنے بچے کی یہ محنت اور مشقت دیکھ کر وہی باپ جس نے یہ کہا تھا کہ تو نے ٹاپ کرنا ہے آگے کہتا ہے کہ میرے بچے اس طرح تو خود کو مار ڈالے. میری بات کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ خود کو اس قدر مشقت میں ڈال دیں. اے رسول آپ تو خود کو ہلاک کر ڈالیں گے، اپنی جان کو ختم کر دیں گے اس افسوس سے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. یہ تڑپ کن کے لیے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے. مومنوں کے لیے بھی ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ جن کی تڑپ میں اتنا بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اتنے تڑپ رہے ہیں کہ دن کو ان کو جا کر سناتے ہیں، دین کی بات دعوت دیتے ہیں، ان کے تانے سن لیتے ہیں، ان کے پتھر کھا لیتے ہیں اور ان کو پھر بھی کہتے ہیں کہ میری بات سن لو، غلط راستے پہ جا رہے ہو. اور رات کو اٹھ کر انہی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. یہ رسول کہاں جو نہیں چاہتا
کہ کوئی ایک بھی میرا دشمن بھی جہنم میں جائے، اس کی بھی ہدایت چاہتا ہے. اور آج اس رسول کی امت کہاں کہ جو اپنے علاوہ سب کو جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے. تقریریں ہوتی ہیں، مسلک کی تقریر. کس کی تقریر ہٹ ہوتی ہے سب سے زیادہ؟ جو اپنے فرقے کے علاوہ سب کی جہنم کو کنفرم کرتا. تو جو دوسروں کو جہنم میں بھیج کر اتنا خوش ہو رہا ہے اور اس کے بعد تجھے فیس بھی اچھی مل رہی ہے، تیرا رسول سے کیا تعلق ہے؟ جن کو تو جہنمی ثابت کر رہا ہے، کبھی ان کے پاس جا کر ان کی ہدایت کی کوشش کی؟ اگر تو خود کو حق سمجھتا ہے، کبھی ان کو تو نے حق بتایا یا فقط اپنی عوام کو ہنسا کھلا کر ان کو جہنم میں ڈال رہے تھے؟ کبھی ان کی ہدایت کی؟ کبھی ان کے پاس گئے؟ کبھی ان سے پوچھا؟ اہل بیت نے یہ رستہ نہیں بتایا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کچھ باتیں چھپا دی گئی ہیں، بازار سے غائب کر دی گئی ہیں، چونکہ ان کے پیسے نہیں ملتے، ان پہ زیادہ واہ نہیں ہوتی، ان کے لیے زحمت کرنی پڑتی ہے. اور کچھ باتیں جتنی تھی نہیں اتنی زیادہ بڑھا دی گئی. امام کی اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے. امام کا ایک غلام امام نے کسی کام کے لیے بھیجا، جب وہ واپس آیا امام اس کے پاس آئے. مختصر کروں، روایت لمبی ہے. امام اس کے پاس آئے. یہ صرف شیعوں کی بات نہیں کر رہا، یہ فارمولہ سب کے لیے ہے. اہل بیت وارث رسول ہیں، وہ ساری انسانیت کی نجات چاہتے ہیں، صرف 5-6 بندوں کی نجات نہیں چاہتے. وہ سب کے لیے تڑپتے ہیں. اس خادم سے امام نے اس کام کے بارے میں سوال کیا کہ جس کام بھیجا تھا. اس نے اپنی رپورٹ دی. پھر یہ خود راوی ہے روایت کا، اس کا نام ہے سراج. یہ کہتا ہے ایک قوم کا ذکر چل پڑا، اور اس قوم سے مراد ظاہر ہے وہ ہے کہ جو شیعہ نہیں تھی. امام میں بے پردہ بات کر رہا ہوں، وہ بات کہ جو ہم شیعہ بھول چکے ہیں. سب سے بہترین اصلاح وہ ہوتی ہے جو اپنے آپ سے شروع کی جائے. اس نے امام سے کیا کہا؟ ایک قوم کا ذکر چلا اور اس کے منہ سے یہ نکلا انا نتبرأ منہم، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ بھی یاد رکھیے، یہ نتبرأ تبرہ کا مطلب کوئی گالی گلوچ اور بدتمیزی نہیں. یہ جو تبرہ کا معنی گالی لیتے ہیں اتنا مشہور کر دیا کہ ہم اہل سنت بھی اس کا معنی گالی لیتے ہیں. یہ گالی ہے ہی نہیں. جو تبرہ کو گالی سمجھتا ہے وہ جاہل ہے، پتہ ہی نہیں اس کو. تبرہ برات یعنی میرا تعلق نہیں. اگر کہتے ہیں دشمن اہل بیت سے تبرہ یعنی میرا تعلق نہیں ہے. دشمن اہل بیت سے کون تعلق رکھنا چاہتا ہے؟ جب اس نے کہا انا نتبرأ منہم، ہمارا اس قوم سے، تو امام نے اس سے کہا، دیکھیے ابھی پہلے بات سن لیں، سمجھ لیں تاکہ امام کی بات سمجھ آئے کہ شیعہ مکتب والوں کا ایک خاص عقیدہ ہے اہل بیت کے بارے میں، 12 ائمہ کے بارے میں. برادران اہل سنت کا وہ عقیدہ نہیں. اس حالت میں بھی اکٹھے زندہ رہ سکتے ہیں، اس حالت میں بھی محبت کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں جس طرح کی یہ حدیث بتا رہی ہے. اور یہ حدیث اہل قرآن ہے. توجہ کیجیے. امام نے اس سے کہا کہ تم، مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا، تم ہمارے بارے میں ان سے کچھ زیادہ جانتے ہو. وہ ہم سے محبت کرتے ہیں لیکن اس بات کے قائل نہیں ہے جس کے تم قائل ہو. اس کی وجہ سے تم ان سے تعلق توڑ دو گے تو اس فارمولے کے مطابق مجھے جعفر صادق کو بھی تجھ سے تعلق توڑ دینا چاہیے، کیونکہ جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا.
اگر ایک مومن کا علم کچھ کم ہو تو دوسرا کہے تو فارغ ہے. اللہ پر ایمان کہا جائے گا, رسول اللہ پر ایمان کہا جائے گا, عشق خدا کہا جائے گا, عشق رسول کہا جائے گا. پھر امام نے اس سے کہا کہ یہ جو ایمان ہے اس کے درجات ہوتے ہیں. اگر تو سمجھتا ہے تیرا درجہ اوپر ہے, تیری معرفت زیادہ ہے, تیرا علم زیادہ ہے, تو جو نچلے درجے پر کھڑا ہے خبردار اسے دھکا مت دینا. اگر تو نے اسے دھکا دیا تو اللہ تجھ سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ تیری وجہ سے میرا بندہ دور ہوا. بلکہ اسے محبت سے, نرمی سے اپنے پاس کرو. اپنے شیعہ بھائیوں سے کہہ رہا ہوں, آپ سنتے رہتے ہیں, ابھی میرے ان بزرگوار بھائیوں کی بات آپ نے سنی, باتیں آپ نے سنی. آپ کے خیال میں اہل بیت اطہار سے اہل سنت محبت نہیں کرتے؟ اہل سنت ہی نہیں ہے جو اہل بیت سے محبت نہ کرے. اہل سنت ہی نہیں ہو سکتا جو اہل بیت سے محبت نہ کرے. اور کیونکہ انہوں نے بات کی, میں عرض کروں, بے پردہ بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا, مثلاً وہ چلے گئے ہیں ہمارے علوی صاحب, کاش کے بیٹھے ہوتے. انہوں نے کہا کہ جب میں یہاں پر آ رہا تھا تو مجھ سے کہا گیا تھا کہ وہاں پر جا کر تو ام المومنین حضرت عائشہ کا نام ادب سے لے کر دکھانا. ہم خود ادب سے نام لیتے ہیں. یہ مل کے بیٹھنا اس تاثر کو زائل کرے گا. اور یہ میں جو بات کرنے لگا ہوں, یہ نہ سمجھیے گا کہ مجھے کوئی جوش چڑھا ہو یہاں پہ تقریر کرنے کا, اس لیے میں جوش جذبے میں کر رہا ہوں. یہ پہلے میں متعدد بار کر چکا ہوں مختلف شہروں میں. نص قرآن ہے. نص کسے کہتے ہیں؟ وہ بات جو بالکل واضح اور روشن سمجھ میں آتی ہے. اور وہ نص قرآن کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. نبی مومنوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھتا ہے. یعنی اگر میں مومن ہوں تب تک میں مومن نہیں ہوں کہ میں خود پر اپنے آپ سے زیادہ اپنے نبی کو مختار نہ سمجھوں. میرا ایک کام کا دل نہ کر رہا ہوں, میرا نبی کہے تو کر, میں مومن نہیں ہوں. اگر میں کہوں میرا دل نہیں کرا, میں نہیں کرتا, میں مومن نہیں ہوں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, پہلی بات. دوسری, وازواجہ امہاتہم, اور اس کی بیویاں, اس کی ازواج, ان کی یعنی مومنوں کی مائیں. جو حضرت عائشہ کو ماں نہیں سمجھتا وہ مومن نہیں. توجہ کیجیے. توجہ کیجیے, بات کو سمجھیے. ہم لوگ, آپ لوگ, عام عوام, ہم دین کو, اسلام کو سنجیدہ لیتے نہیں ہیں. سنے سنائے ڈھکوسلوں سے ہم نے دین بنایا ہوا. ہم ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. اس قسم کی ملی ہوئی محفلیں, مل کر بیٹھنا, بات کرنا, یہ چسکا ہمیں زیادہ بڑھ گیا ہے, یہ عادت ہمیں زیادہ پڑ گئی ہے. اس سے اللہ اور اس کا رسول راضی نہیں ہے. اللہ اور اس کا رسول اس امت کو جڑے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. آج اگر یہ امت جڑی ہوئی ہوتی تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ مثلا فرانس میں رسول اللہ کے وہ کارٹون بنا کے توہین کرے. اس میں جرت نہ ہوتی. ہماری کمزوری اور پستی اور ہماری غیرت کی کمی ان کو پتہ ہے, اس لیے وہ جرت کرتے ہیں. مسلمان اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے آج بھی. اگر اس فرانس والوں کو پتہ ہوتا مثال کے طور پر اگر ہم نے ان کے نبی کی توہین کی, ہمیں ایک قطرہ تیل کا نہیں دیں گے, مر جائیں گے سارے, بھوکے مر جائیں گے, ہمیں ایک قطرہ تیل کا نہیں دیں گے, یہ بھی تب بھی یہ حرکت نہ کرتے. لیکن انہیں پتہ ادھر بے غیرت ہے, ادھر دنیا پرست, ان کے اندر سے بھوک نکل گئی.
بھرنی ہے پہلے ہمیں اپنے اندر بھرنی پڑے گی. ہمیں جو عشق رسول کا حق بنتا ہے ہم ادا نہیں کر سکتے, کچھ بھی ادا نہیں کر سکتے. رسول اللہ کا اتنا حق ہے ہماری گردن پر. رسول اللہ نے ایک رات کا ایک لمحہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے رو کے جو ہمارے لیے دعا مانگی ہے, ہم ساری عمر بھی کھڑے رہے اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. ان کا اتنا حق ہے ہماری گردن پر. میں کیوں کہہ رہا ہوں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, یہ نص سے قرآن ہے. اس کے اندر جو کیڑا نکالے اس کے دین میں کیڑا ہے. یہ الگ بات ہے, توجہ کیجئے. اختلافات ہوئے, حضرت عائشہ اور حضرت علی کے لشکر کے درمیان جنگ ہوئی, لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب حضرت عائشہ آ رہی تھی جنگ کے لیے, راستے میں ایک جگہ پر جب کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی, ان کو رسول پاک کی حدیث یاد آئی, روئی کہ میں نے نہیں جانا آگے. اور پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کی ادھر سے صلح ہو جائے گی, فلان ہو جائے گی. بالآخر کچھ لوگ تھے جنہوں نے خرابی بھی کی اور یہ جنگ ہوئی. جنگ کے بعد شیعہ سنے میری بات کو, شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو دیکھے علی نے کیا کیا میں وہ کروں گا. جب جنگ ختم ہوئی ہزاروں مسلمان بے گناہ مارے گئے تھے, ہزاروں مسلمان. بطور خلیفہ شیعہ تو ان کو پہلا امام اپنا مانتے ہیں اہل سنت کے مطابق بھی, چوتھے خلیفہ راشد, یعنی اس وقت کے قانونی شرعی حکمران جن کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے وہ تھے. اب رسول اللہ کی تربیت یافتہ کیسے ہوتے ہیں, بہت تکلیف ہے. لوگ مسلمان شہید ہوئے پڑے وہاں پر, کٹے پھٹے بدن پڑے سامنے. جب جنگ ختم ہوئی مولا کے لشکر میں سے بعض لوگوں نے کہا مولا مال غنیمت کے بارے میں کیا کرنا. کیا ہوتا تھا, دو لشکر جب جنگ کرتے تھے ایک ہارتا تھا دوسرا جیتتا تھا, تو جو ہارنے والا ہوتا تھا ان کی عورتیں کنیزیں ہوتی تھی, مرد غلام ہوتے تھے, مال غنیمت ہوتا تھا. علی کو پہچانے, شیعہ کہتے ہیں وہ تو علی کو پہچانے. جب مال غنیمت کا مطالبہ کیا گیا, مال غنیمت کا مطلب کیا تھا, مرد غلام, عورتیں کنیزیں, اور مال ان کا مال غنیمت ہماری ملکی. مولا علی نے جملہ بولا کہ جو مال غنیمت کا مطالبہ کر رہے ہیں مجھے بتاؤ کہ ام المومنین عائشہ کو کون اپنی کنیز بنا کر لے جائے گا. سب چپ کر گئے. مولا علی نے احترام کے ساتھ حضرت عائشہ کو ان کے بھائی حضرت محمد ابن ابی بکر کہ جن کو مولا علی نے خود پالا ہوا تھا, ان کے ساتھ ان سے کہا جہاں آپ جانا چاہیے احترام کے ساتھ بھیج دیں. اگر قیامت کے دن بد زبانی کرنے والوں سے مولا علی سوال کرے, جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے اور بد زبانی کرتا ہے, مولا سوال کرے تو نے مجھ سے سیکھنا تھا یا تقریروں سے سیکھنا تھا. تو میرا شیعہ تھا کہ خطیبوں کا شیعہ تھا, تو میرا شیعہ تھا کہ شاعروں کا شیعہ تھا. وہاں پہ کوئی کہے گا میں خطیبوں کا شیعہ. دین کو سنجیدہ لیں. حدیث ثقلین جیسے میرے بھائی پہلے پڑھ بھی رہے تھے, اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے, ایک میرے اہل بیت ہے. کتنے قرآن پڑھنے والے, کتنے قرآن پڑھنے والے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سنیے. اوس اور خزرج دو قبیلے تھے مدینہ میں کفار کے. ان کی خوش نصیبی دیکھیے اور مدینہ کے یہودیوں کی بد نصیبی دیکھیے. یہودی مدینہ کے یہ منتظر تھے رسول اللہ کے, ان کو پتا تھا آخری رسول آئے گا اس سرزمین پر. یہاں پر آ کر آباد ہی اس لیے ہوئے تھے
کہ اللہ کے آخری نبی نے اس سرزمین اتنی نشانیاں بتائی ہوئی تھی اللہ کے نبی نے، لیکن کرپٹ ہو گئے، بے ایمان، سود خور، تورات میں تحریف کرنے والے، جیسے آج کل بعض آیات کے مرادیں بدل دیتے ہیں، تحریفیں کرتے ہیں صرف چند نعرے مروانے کے لیے. کہاں کی آیت ہوتی ہے اسے اٹھا کے کہیں فٹ کر دیتے ہیں، اگلوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا جو کہ قرآن دیکھا نہیں ہوتا. جاہل کے سامنے جو مرضی کرو موزے کرو. ایک بندہ آتا کہتا ہے جناب میں پہلے بھی شاید یہاں اس جگہ پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ جناب جڑا مولا علی نوں مندا ہو اتنا بڑا بے وقوف ہے. مولا علی وہ ہستی جنوں ہندو ہی مندر میں اتنے ہندوستان گیا تو میں ہندوؤں کے قبرستان گیا تو اتنے میں ویکھیا کہ ہندو دی قبر تے لکھیا سی یا علی. لوگوں نے نعرہ ماریا. دوسرا آیا ہونا کہ یار مینوں معاف کرنا، ادب نال پوچھتا پیا کہ اے ہندوؤں نے قدر تو قبرستان بنانے شروع کیتے، ہندوؤں نے قدر تو قبریں بنانی شروع کی. عقل استعمال کرے دین کے بارے میں بغیر عقل. اور عقل آپ کی، اگر انسان کی عقل کافی ہوتی تو اللہ وحی نہ بھیجتا آسمان سے، قرآن نہ بھیجتا. اپنی عقلوں کے معیار ٹھیک کیجئے، اپنی معلومات کو ٹھیک کیجئے، اللہ کی کتاب میں جو معیار بتائیں ان کے مطابق. ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں، سب نے یہ کہا ہے. اگر ہمارا نام لے کر، میں یہ باتیں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ نے شاید سنی ہو تاکہ میرے اہل سنت بھائی بھی سن لیں. بلکہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اہل سنت، حقیقی اہل سنت شیعہ ہے، شیعہ ہی ہوتا ہے، اور حقیقی شیعہ اہل سنت ہی ہوتا ہے. اس لیے کہ شیعہ کہتے ہیں علی کے پیچھے چلنے والے کو، اور علی رسول کا سب سے بڑا سنی تھا. سنی کہتے ہیں سنت رسول، رسول کے طریقے پر چلنے والے کو. ٹھیک ہے نا؟ تو شیعوں کے عقیدے کے مطابق سب سے بڑا سنی کون ہے جی؟ تو پھر شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک سنی نہ ہو جی. شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک سنی نہ ہو، اور سنی ہو ہی نہیں سکتا جب تک شیعہ نہ ہو. ٹھیک ہے؟ کوئی کہے میں سنی ہوں لیکن میں وہ نہیں کرنا جڑا علی کہتا ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی بیس پر میں اگلی بات بھی کیا کرتا ہوں کہ جڑا حرام کھاندا ہے وہ نہ شیعہ ہوتا ہے نہ سنی ہوتا ہے، کیونکہ حرام کھانا نہ سنت رسول ہے نہ سنت علی ہے. توجہ فرما رہے ہیں نا؟ وہ نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ ہوتا ہے. جب ہمارا کھانے کا ٹائم آتا ہے، خرابیاں کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، تب نہ شیعہ رہتا ہے نہ سنی رہتا ہے. تو جنہیں لڑن کا ٹائم ہوتا ہے وہ کوئی شیعہ بڑھ جاتا ہے، کوئی سنی بڑھ جاتا ہے. لڑن لگ دین اللہ نے لڑنے کے لیے بھیجا تھا. کتنے لتر کھانے ہیں امریکہ سے، اور کتنے لتر کھلوانے ہیں کشمیریوں کو ہندوؤں سے، اور کتنے فلسطینیوں کو قتل کروانا ہے یہودیوں کے ہاتھوں، اور جب تک اکٹھے نہیں ہو گئے یہ لتر پڑتے رہے. اور ہماری باری بھی آئے گی. بے فکر رہو، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے. میرے مولا نے فرمایا تھا جو قومیں اپنے گھروں سے باہر نکل کر اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کرتی، میں نے کوئی دنیا کی تاریخ میں ایسی قوم نہیں دیکھی کہ جو گھر سے نہیں نکلی مگر یہ کہ اس کے بعد اس کے دشمن نے اس کے گھر میں گھس کے مارا. اس کو گھر میں گھس کے مارے گے، میں تو بچ گیا، میں تو بچ گیا. آج تو اگر امریکہ بم گرائے مثلا ادھر آ کے افغانستان میں، تو ایک بے وقوف شیعہ کہتا ہے سواد آیا نا سنیے مار کھانے پہ. ادھر ایران میں زلزلہ آ جائے تو بے وقوف عقل نہ رکھنے والا سنی اپنے آپ کو کہنے والا کہتا ہے اللہ کا عذاب آئے نا شیعہ. فرقہ واریت عذاب ہے، اللہ نے قرآن میں بتایا ہے فرقہ واریت عذاب ہے. توجہ کیجیے، میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں فرقہ واریت کیسا عذاب ہے. سورۃ آیت نمبر 65 غور سے سنیے. جن کو فرقوں کی باتیں سن کر اور ایسی تقریریں سن کے مزہ آتا ہے اور چسکے لے کے گھروں میں جا کے خوش ہوتے ہیں کہ اسے جنت مل گئی ہے، سن لیں. قل هو القادر، اے رسول ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ قادر ہے اس بات پر، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم پر تمہارے سروں کے اوپر سے عذاب بھیجے، یعنی بارشیں برس جائیں، بجلیاں کڑک جائیں.
او من تحت ارجلکم، یا یہ کہ تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب آ جائے. اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے. تیسری شکل عذاب کی کیا بتائی؟ او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہ گروہ بنا دے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور پھر تم ایک دوسرے کا تمہیں مزہ چکھائے. شیعہ سنی کا مزہ چکھے. یہ مزہ چکھنا کا مطلب پتا نا آپ کو؟ یہ مزہ چکھنا چاکلیٹ اور کیک کا مزہ نہیں ہے، لڈو کا مزہ بھی نہیں ہے. یہ مزہ چکھنا وہ ہے کہ کوئی منع کرے اے بجلی تار اتنے ننگے تار ادھر نہ جا، اور نہ من میں پھر بھی جاوے تو پھر تھوڑی دیر بعد چیخ مارے ہو میں مر گیا، پھر کی کہہ دے لوگ اور مزہ چکھے تیرے منع نہیں کیتا. یہ وہ والا مزہ. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائیوں کا اور ایک دوسرے کی مار کا مزہ چکھا. آج مسلمان یہ مزہ چکھ رہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مان لو گے تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں گے. یہ کیسے کافر بنا رہے تھے؟ تفرقے کے ذریعے سے. وَلَا تَمُوتُنَّ، یعنی متحد حالت میں رہنا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نہ مرنا. اللہ تمہارے ٹکڑے نہیں دیکھنا چاہتا. اور اگلی آیت اسی بات کو کنٹینیو کر رہی. مت ادھر ادھر کی باتیں سنو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر. اس سب مل کر سے ہر وہ شخص مراد ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. ہر وہ شخص مراد ہے. اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، یہاں پہ کئی ڈرامے بازوں نے اللہ کی رسی سے بھی مرادیں ایسے نکال لی جس سے پھر لڑائی ہو. تقریروں میں آج بھی چند دن پہلے ایک سال میں تقریر دب دی ہے. حبل اللہ سے مراد ساڈا فرقہ ہے. فرقے کا کیڑا ذہن سے نکلتا ہی نہیں، مسلک کا کیڑا ذہن سے نکلتا ہی نہیں. انسانیت کی نجات کا کیا سوچو گے جو کلمہ پڑھنے والوں کو بھی جہنم پہنچانے میں خوش ہو؟ انسانیت کی نجات کا. تبھی اللہ نے دنیا چھین لی ہے تم سے. اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی عالمین پر. چند آیات کے بعد انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اسی بنی اسرائیل پر ہم نے ذلت اور ناداری دے بڑھائی کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات ماننا چھوڑ دیا تھا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اللہ کے نافرمان ہو گئے تھے اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے. آج آپ پاکستان کے معاشرے میں دیکھ لیں، بے ایمانی، کرپشن، رشوت خوری، حرام خوری، زنا، بے حیائی عام. سارا سال رشوت کھاتا ہے پھر حج پہ چلا جاتا ہے کہ میں بیلنس کر لوں. ہوں میں اتو یہ جو کیا ہے جی آج پیدا ہوا ماں کے پیٹ نہیں ہوتا اس طرح. قرآن نہیں پڑھا. قرآن کہتا ہے بغیر تقویٰ کے قبول ہی نہیں کرتا. تیرا حج تیرے منہ پہ، تیری زیارت تیرے منہ پر. انما یتقبل اللہ من المتقین. یاد رکھ اللہ صرف عمل کس سے قبول کرتا ہے؟ جس کے عمل کی بنیاد تقویٰ پر ہو. حرام خور کے عمل کی، حرام کے پیسے سے کیا ہوا عمل اس کی بنیاد تقویٰ پر نہیں ہوتی. وہ تو جس کا ہوتا ہے اسے واپس کرنا ہوتا ہے. ادھر دین یاد نہیں آتا جب یہ کام کرنے ہوتے ہیں، جب مزے لینے ہوتے ہیں، جب پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. اسلام رہ گیا لڑائیوں کے لیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب. وَلَا تَفَرَّقُوا، حبل اللہ سے تم جو بھی مراد لو اگلی بات سمجھ لو، تفرقہ نہیں کرنا تم نے. حبل اللہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد تم نے نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ تفرقہ نہیں کرنا تم نے. وَذْكُرُوا، اب یہ اوس و خزرج سے کہا جا رہا ہے جو صحابہ رسول ہیں، رسول کو ویلکم کرنے والے. قرآن نے قصیدہ پڑھا ان کا، ان کو خبردار کر رہے ہیں جو تمہاری اللہ نے تعریفیں کر دی، واپس مت پلٹ جانا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، واپس کفر کی طرف مت جانا. کیسے؟ آپس میں لڑ کے، اسلام کی طاقت کو کمزور کر کے، دشمنوں کو خوش کر کے واپس کفر کی طرف مت پلٹنا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو، مت بھولو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی تھی.
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے، تم تو لڑتے تھے، اسی بات پر بھڑکایا تمہیں، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، پھر وہی بننا چاہتے ہو۔ قیامت تک قرآن ہر ایک لڑنے والے سے یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تجھے مسلمان گھر میں پیدا کیا، مت بھول خدا کی نعمت کو۔ قرآن مسلمانوں کے درمیان محبت کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ چھوڑ ساری تقریروں کو اور سارے ویڈیو کلپس کو اور سب کو چھوڑ، قرآن کو دیکھ۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اس سے پہلے تم کہاں پر تھے؟ واپس وہاں نہ چلے جانا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تم تو آگ کے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، گرنے والے تھے، اللہ نے تمہیں بچا دیا، تو پھر ادھر جانا چاہتے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پر ہو، مت لڑو آپس میں۔ ان آیتوں کو پڑھ کے ان کی تسبیحیں توڑ کے ثواب لیتے رہے، حالت امت کی یہی رہے، یہ قرآن خلاف گواہی دے گا، یہ قرآن خلاف گواہی دے گا۔ اللہ پوچھے گا میں نے نہیں کہا تھا فرقہ واریت عذاب ہے، تو نے کیوں نہ سوچا اسے کم کرنے کے بارے میں، اسے ختم کرنے کے بارے میں؟ اختلافات موجود ہیں، لیکن ان اختلافات کا قطعاً بھی لڑنا حل نہیں ہے۔ 1400 سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے لڑتے لڑتے، تقریریں کرتے کرتے، ہزاروں لاکھوں شیعوں اور سنیوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ جب شیعوں اور سنیوں کی جنگیں ہوتی تھی، عثمانیوں کی، عثمانی سلطنت کی اور ادھر ایرانیوں کی، تو یورپ والے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ ادھر آ کے شیعوں سے کہتے تھے تم صحابہ کو برا بھلا گالیاں نکالو، پیسے دیتے تھے۔ تاریخ میں یہ باتیں موجود ہیں، ٹکے ٹکے پر بکنے والوں کو پیسے دیتے تھے، آگ بھی دیتے، آگ لگا کر یہاں پر آگ لگانے کی کوشش کر کے برطانیہ کی بغل میں جا کے بیٹھ گیا۔ قوم کے اندر عقل نہیں، قوم کے اندر عقل نہیں، ایسی حرکت کی تھی کہ جس کے اندر یہ طاقت تھی کہ پاکستانی معاشرے میں ایک دوسرے کا خون بہا دیا، اتنا اس مسئلے میں طاقت تھی۔ اللہ نے رحم کیا، سمجھدار ذمہ دار لوگوں نے احساس ذمہ داری کیا، ورنہ فتنہ کرنے والے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کب ہماری توجہ ہوگی؟ ان اختلافات کے ساتھ زندہ رہا جا سکتا۔ شیعہ سنی آپس میں شادیاں کرتے، شیعہ سنی آپس میں دوست ہوتے، شیعہ سنی آپس میں مل کر بزنس کرتے۔ جب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، پھر فقط یہ جگہ جہاں سے دین سیکھنا ہوتا ہے یہی سے فتنہ کیوں ہوتا ہے؟ مسجد سے فتنہ کیوں ہوتا ہے؟ مسجد سے تو رحمت پھوٹنی چاہیے، امام بارگاہ سے تو رحمت پھوٹنی چاہیے، محبتیں پھوٹنی چاہیے، یہاں سے فتنہ کیوں پھوٹتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ صحیح لوگوں کو جن کو ہونا چاہیے ان کی جگہ ان کو دے دیتے ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے۔ میں کیا کرتا ہوں، بات اپنی کو تمام کروں گا، کافی ہو رہا ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ حیدر نقوی صاحب اگر تو نے اپنے بچے کو میٹرک کے امتحان کے لیے ٹیوشن پڑھانی ہوتی تھی، مثال کے طور پر ایک فزکس کے سبجیکٹ کی، تو کتنا استاد ڈھونڈتا تھا، چیک کرتا تھا ان لوگوں میں سے کون فزکس کا بہتر استاد ہے، چیک کرتا تھا نا۔ ان پڑھ بندہ ہو، وہ بھی پڑھے لکھے کو جاسی، اے میں پتر واسطے استاد مینوں پتہ کوئی نہیں، تسی دسو شہر کا سارے تو چنگا استاد کیڑا، میں انہوں اپنے پتر ٹیوشن پڑھانی۔ اتنے چڑھنے والے کو کبھی پوچھا آپ کے بچے کے فزکس سے بھی سستا وہ دین ہے جس پر حسین ذبح ہو گئے؟ جب اس طرح کے لوگوں کو یہاں کھڑا کیا جائے گا جو اپنی چٹپٹی زبانوں سے چسکے دیتے ہیں، جب یہاں کھڑا کیا جائے گا پھر آپ لڑو گے، موجے کرو، لڑو گے، علاج ہے، سزا ہے۔ رسول اللہ کے زمانے کے منافق کیوں ہی تھے؟ زبان میں بڑی بڑی چٹپٹی تھی ان کی۔ اللہ نے قرآن میں بتایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے رسول لوگوں میں سے کچھ ایسے کہ جن کی اس دنیاوی زندگی میں باتوں کا سٹائل ایسا زبردست
آپ کو امپریس کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول سے کہا جاتا ہے وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا جس کی باتیں آپ کو مزے کی لگتی ہیں, بھلی لگتی ہیں, یعنی آپ اس کی باتیں سن کے دل کرتا ہے اور سنیں, اور کیا کرتا ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور پھر اپنی باتوں پر آپ کو چکر دینے کے لیے کہتا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ جیڑا کچھ کہتا پہ دلوں کہتا پہ میں تو نہیں کہتا پہ. یہاں بھی کوڑ مارنے کے لیے کہتے ہیں لاؤ میرے سر سے قرآن رکھو اور دب کوڑ دیتے, چونکہ انہیں پتا ہوتا ہے اگلے بیٹے کو پتا سوری کوئی نہیں پتا ہوتا. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اے رسول ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو اتنا ہی آپ جس سے امپریس ہو رہے ہیں, جس کی گفتگو کا انداز بہت زبردست ہے, اور جو اللہ کی قسمیں کھا کے اللہ کو گواہ بنا رہا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں دل سے کہہ رہا ہوں, اللہ آپ کو بتا رہا ہے آپ کے دشمنوں میں سے یہ بدترین دشمن. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں آپ کو ان کی پرسنالٹی, شخصیت, ان کی جسامت, ان کی چیزیں بڑی زبردست اٹریکٹ کرتی ہیں, آپ کو کھینچتی ہیں, جذب کرتی ہیں. منافق ایسے تھے, مسلمانوں کے بیس میں تھے, آج شیعوں کے بیس میں, سنیوں کے بیس میں. وَمِنَ النَّاسِ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ اور جب وہ بولتے ہیں اگر بولے تو آپ سننے لگتے ہیں, اتنا زبردست بولتے ہیں. خطابتوں کے چکروں میں نہ پڑو, حق تلاش کرنے کے چکر میں پڑو. چاہے حق بتانے والا توتلا ہو, کب پتہ چلے گا جب خدا کی کتاب سے جڑو گے. جب خدا کی کتاب سے جڑو گے تب پتہ چلے گا حق ہے کیا, حق کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. پھر کوئی میوزیکل گروپ بھی آ جائے یہاں پہ سریلا, تب بھی اس کی بات نہیں مانو, نہیں مانو. بڑے سے بڑے خطیب کی بات نہیں مانو. کہو گے اٹھ کر کہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے, تو کہاں سے اٹھا کے لاؤ. لیکن یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک اللہ رسول اور اہل بیت کی اطاعت میں نہیں آتے, ان کی نصیحت کو نہیں سنتے, اور وہ یہ کہ دین کو سیکھنے کا پہلا اسٹیپ اللہ کی کتاب. باقی جو قرآن کے بارے میں الٹے سیدھے پروپیگنڈے بھولو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ قسم کھا رہا ہے میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت دینے والا. قیامت کے دن یہ آیت دکھا کے اللہ کہے گا کہ تو نے نہیں پڑھی تھی, تو نے نہیں سنی تھی, میں پکار رہا تھا, ہے میرے قرآن سے کوئی نصیحت دینے والا. آگے صاحب جواب سرٹے مولانا صاحب کیا سی کہ تو قرآن نہیں پڑھ سکتا. اللہ نے کہا مولانا بڑا تھا, میں بڑا تھا. مولانا نے لفظ دیر سمجھ ہوں گے, میرے لفظ سمجھنا نہ ہوں گے. کافروں کو دعوت دی ہوئی ہے قرآن نے. وہ لوگ جو رسول اللہ پہ تہمت لگاتے تھے اس لیے یہ قرآن اپنے پاس سے کھڑا ہے, ان کو اللہ نے دعوت دی ہوئی ہے کہ تم تہمت لگا رہے ہو میرے رسول پر کہ یہ قرآن اس نے اپنے پاس سے کھڑا ہے. اس قرآن میں غور تو کر کے دیکھو, اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا تم اس میں بہت سارا اختلاف پاؤ گے. یہ کافروں کو چیلنج کر رہا ہے, ان سمجھوڑی کوئی نہیں, پھر بغیر سمجھ کے کیسے اس کو چیلنج کیا جا سکتا. فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ کیا یہ اے رسول آپ پر تہمتیں لگانے والے کہ آپ نے یہ قرآن اپنے پاس سے کھڑا ہے, کیا انہوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا, نہیں کرتے, غور و فکر نہیں کرتے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوَجَدُوا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف آتے. یہ کن کو کہا جا رہا ہے, چیلنج کن کو کیا جا رہا ہے, جنہوں نے اسلام ہی قبول نہیں کیا, ان کو بھی قرآن سیدھا کر سکتا ہے. آج کے مسلمان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, اس سے قرآن سمجھ نہیں آتا. میں بتاتا ہوں کیوں سمجھ نہیں آتا. اس لیے کہ بغیر قرآن کے ہم نے اچار اور چٹنیاں اتنی بنا لی ہیں کہ جب بعد میں 30-40 سال کی عمر میں قرآن پڑھتے ہیں, وہ اے بھی لکھیا قرآن, اے تو پہلی بار سنے تو پیٹ کون ہو جس دین سیکھے. اس کا گربان پکڑ کہ 40 سال تیرا شاگرد رہا ہوں, تجھ سے دین سیکھا ہے, تو نے مجھے اللہ کی کتاب نہیں بتائی, کیوں نہیں تو نے مجھے پڑھنے. جب اللہ کی کتاب کو مسلک کی زنجیروں سے آزاد کر کے پڑھا جائے گا تب اکٹھے, ورنہ ہم اسی ٹریک پہ چل رہے جس ٹریک پر یہودی چل چکے اور ذلیل ہو چکے ہیں دنیا. اور آج مسلمان بھی ہو رہے ہیں, جس کی آنکھیں کھلی ہیں, جس کے کان کھولے ہیں, جس کی عقل کام کرتی ہے اور تھوڑی سی خوشبو لی ہے اس نے قرآن سے, اس کو پتہ ہے مسلمان آج عذاب کا شکار, ذلت کا شکار, رسوائی کا شکار. کتنی زیادہ امت ہے, ایک کشمیر میں مار رہا مسلمانوں کو, دوسرا اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے, انویسٹمنٹس کر رہے. حد ہو. فلسطین کے اندر کیا ہو رہا, عورتوں کو مار رہے, بچیوں کو مار رہے, پردے چھین رہے ان کے. ادھر جنتیں پکی ہو رہی ہے بیٹھ کے, مسلح پھاڑ کر تسبیح توڑ کر. نہیں ہوتی اسلام. اسلام ایک تحریک کا نام ہے, جس کو نہ سمجھ میں آتی قرآن پڑھ کے دیکھیں. ایک ایسی تحریک جس کا کمانڈر خود اللہ ہے,
مسلمانوں کو خود کمانڈ کرتا ہے یہ کرنا تم نے، یہ نہیں کرنا، اس طرح حملہ کرنا ہے، اب نرمی نہیں آنی چاہیے، اب نرمی دکھانی ہے، اب صبر کرنا ہے، آج جس نے میدان چھوڑا سیدھا جہنم میں جائے گا، جہنم میں ڈالوں گا اس کو. یہ اللہ یہ مسلمان پریکٹیکل. ابھی ساری گیس نکال دی. اسلام کیا چند رسموں کا نام. ان ایام کی برکت سے میری عرائض تمام ہے. ان ایام کی برکت سے اللہ کے نبی کو ایک دفعہ پھر سے پہچاننے کی کوشش کیا چاہتا. اور اللہ کے نبی کو کوئی نہیں پہچان سکتا جب تک کہ اللہ کے قرآن سے نہ پوچھے کہ یہ نبی کیا ہے، یہ نبی کیا چاہتا ہے. ورنہ میں آپ کو اور نبی بتا دوں گا، ایک اور بندہ اور نبی بتا دے گا. جیسے علی کے ایک قسم کے معاشرے میں بتائے جاتے ہیں، امام حسین کے ایک قسم کے، ہر بندے نے اپنی مرضی کا امام حسین بنایا، ہر بندے نے اپنی مرضی کا مولا علی بنایا، ہر بندہ اپنی مرضی پہ چاہتا ہے. سب کی مرضیاں ٹھیک ہو جائیں گی کہ جب یہ عوام یہ قوم اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کریں. آپ کا بہت سارا وقت دیا، مجھے معلوم تھا کہ اب تک، لیکن ایسا موقع ملنا نہیں تھا. جتنی باتیں میں نے کی ہیں آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں میں نے کہاں سے بولوں، آیت کون سی بولی ہے، ترجمہ کیا ہے، آپ خود جا کے چیک کر سکتے ہیں. چیک کرنے کی عادت ڈالیں، سوری سنائی کی یقین زیادہ نہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ اپنے آخری نبی کے صدقے، خاتم النبیین رحمت للعالمین کے صدقے ہماری امت پر، اپنے نبی کی امت پر رحم فرما. پروردگار اس عارضی دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہمیں تیرے دین کی حقیقت یاد نہیں ہے، تیرے نبی کے درد یاد نہیں ہے، تیرے اولیاء کے درد یاد نہیں ہے، اہل بیت کے درد یاد نہیں ہے، اصحاب رسول کے درد یاد نہیں ہے. پروردگار ہمیں اس بے حسی سے نکال کر ان دردوں کا احساس کرنے والا دل عطا فرما. پروردگار تیرے عشق میں، تیرے نبی کے عشق میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. غیرت دینی مسلمانوں کو عطا فرما. پروردگار اتحاد و اتفاق پاکستانی قوم کو، ساری امت کو عطا فرما. اور جو اس امت کو متحد کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے، جو نہیں چاہتے، آگ بھڑکانے میں لگے ہوئے، جس مسلک کے بھی ہیں، اے پروردگار اگر قابل ہدایت نہیں ہے ان کے شر سے اپنے نبی کی امت کو نجات عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.